کہتے ہوئے صفا کی جانب چل پڑا، انہیں بلا لایا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم، میرا نام ہے علی وارث اور یہ ہے میرا چینل علی وارث 786 آفیشیل۔ اس میں آج آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسلام قبول کیا، نبی کی خدمت میں کون سی خدمات پہ سر انجام دی، اور ان کے وصال ان کے حسن سلوک کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت ابو ہریرہ یقیناً آپ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چمکتے ہوئے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے کہ بھلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں جانتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے عبد الشمس کے نام سے بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم کیا تو وہ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا، عبد الشمس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے جو نام تجویز کر دیا عبد الرحمن مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ بچپن میں ایک چھوٹی بلی سے کھیلا کرتے تھے۔ ان کی ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر غالب آ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کے ساتھ ابو ہر کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابو ہریرہ کی ابو ہر کہنا پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے، مذکر ہے، اور ہریرہ مؤنث ہے، مذکر بہرحال مؤنث سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی وسعت سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنی قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس دوسی نوجوان نے آپ کو رسول اکرم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرتے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی رہی اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کی کوشاں رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، ہٹ دھرمی اور نفرت حقارت کے راستے پر گامزن تھی، جس کی وجہ سے ابو ہریرہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے غصے میں آ کر ایسی جعلی کٹی سنائی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی جس سے انہیں بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ روتے کیوں ہوں؟ تو عرض کیا، رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار ہی کرتی ہے۔ آج میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی والدہ پکاری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، بے انتہا خوشی سے سرکتار رو رہا تھا کہ جس طرح کہ غم و آندہ اور حزن ملال میں وجہ سے رویا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی رگ و ریشہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی کہ دیدار رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا،
یوں معلوم ہوتا ہے جیسے رخ انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہو۔ سب تعریفیں نبی ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی پیروی کرنے کا اعزاز بخشا فرمایا کرتے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت توفیق عطا کی۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیحانہ محبت تھی، اسی طرح دینی علم حاصل کرنے کا شوق بھی ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ایک روز حضرت ابو فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے انتہا کی بھوک لگی تھی، میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، اس راستے گیا جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے، میں نے ایک کتاب الہی کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن مفہوم بتا کر وہ چلے گئے۔ پھر وہیں سے حضرت عمر بن خطاب پاس سے گزرے تو میں نے ان سے آیت کا مفہوم دریافت کیا تو انہوں نے میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میں نے بھی ان سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری رمز کو پہچان گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو، میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، اہل صفا کو بلا لو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفا کا کیا بنائے گا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ کچھ توانائی آ جائے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفا کی جانب چل پڑا، انہیں بلا لایا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، فرمایا، تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہو۔ میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی، بالکل سچ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم پیو۔ میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب اپنے پیالے سے ہٹا تو آپ فرماتے ہیں کہ پیو۔ میں پھر پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے، مختلف متفوعہ علاقوں سے مال غنیمت وافر مقدار میں آنے لگا، بلا استثناء تمام مسلمانوں نے اس سے فیض یاب ہونے لگے۔ اس طرح ابو ہریرہ کو بھی مال دولت میسر آیا، جس سے آپ اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی، لیکن اس مالی فراوانی نے آپ کے پاکیزہ دل وہ کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورشی پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ بصرہ بنت عثمان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو ان کی خدمت کیا کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہو گئی جس کے پاس میں ملازم تھا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایسا ضابطہ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے مدینے کے گورنر تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری
اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور ذات راہ بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کناروں پر کھڑا ہوں جو مجھے جنت لے جائے گا یا جہنم، میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائی۔ آپ نے یہ دعا کی، الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو میری ملاقات کو محبوب گردان اور تو مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھا جی حضرت ابو ہریرہ کا مختصر سا واقعہ۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔